الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. پھر اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو رسول کی ذمہ تو وہی کچھ ہے جس کا وہ مکلف ہے، یعنی تبلیغ کرنا، اور تمہارے ذمہ وہ کچھ ہے جس کے تم مکلف ہو، یعنی اطاعت کرنا. اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے. تم میں سے جو مومن ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں ایسی خلافت عطا کرے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو اس نے عطا کی، اور ان کے اس دین کو مضبوط کرے گا جسے اس نے ان لوگوں کے لیے پسند کر رکھا ہے، اور ان کی حالت خوف کو امن میں بدل دے گا. بس وہ میری ہی عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں.
جو اس کے بعد کفر کرے ویسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت ہو جائے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کے متعلق یہ خیال نہ کیجئے کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور اس نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 54، 55، 56 سورہ النور۔ سامعین گرامی، پچھلی جمعۃ المبارک میں نے ایمان کے متعلق چند گزارشات آپ سے کی تھی کہ ہمارے ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جتنا بہتر ہوگا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکات کے ہم مستحق ہوں گے۔ یہ بات ہم سب کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، لیکن ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے وہ طریقہ کار، وہ اعمال اختیار نہیں کرتے جس سے انسان کے اعمال مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ہی شکوہ ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ میں بیمار ہوں، تو یہ علاج کروا لو، تو نہیں بس بیمار ہوں۔ تو اب یہ کہیں گے نا یہ کیسا بیوقوف آدمی ہے، نادان ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بیمار بھی ہے اور یہ علاج نہیں کروا۔ تو علاج سے پہلے جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں، جو اچھے حکماء ہوتے ہیں، وہ کیا بتلاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ پرہیز کرنا ہے، پرہیزگاری، ٹھیک ہے نا، پرہیز کرنا ہے۔ جو ڈاکٹر آپ کو بغیر پرہیز کے نسخہ دے دیتا ہے وہ زیادتی کرتا ہے، جو حکیم بغیر پرہیز بتائے آپ کو نسخہ دے دیتا ہے وہ زیادتی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھ لیں کہ سر سے اتارنے والی بات ہوتی ہے۔ پہلے یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، اس سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ کھانا ہے، اس کے ساتھ یہ دوائی لینی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ بہتری کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اب ہم یہ سارے یہ بات کہنے کو تیار ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ کمزور ایمان والوں کا ہے، لیکن ہم اس راستے پر چلنے کو تیار نہیں کہ جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اب یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ مضبوط کیسے ہو۔ یہ تو تسلیم ہے کہ ایمان کمزور ہے، اب ایک مضبوط کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پھر شریعت کا وہ دائرہ، شریعت کے وہ اصول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایات جو آپ نے 23 سالہ دور نبوت میں دنیا والوں کو سمجھائیں، ان کو ہم نے سینے سے لگانا پڑے گا۔ تو میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں کچھ مثالیں دی تھی کہ آج ہم یہ سارے یہ بات کہتے ہیں کہ کافر جو ہیں وہ غالب ہیں، ہم مغلوب ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ عاجز آ گیا؟ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض۔ کیا آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ کی طاقت اب کم ہو گئی ہے کہ کافروں کے مقابلے میں اللہ عاجز آ گیا؟ مقابلہ یہاں پر اللہ کا اور کافروں کا نہیں ہے، مقابلہ کس کا ہے؟ مسلمانوں کا اور کافروں کا ہے، اہل ایمان کا اور اہل کفر کا ہے۔ مقابلہ اللہ کے ساتھ نہیں ہو رہا یہاں پر۔ ہم کیا کہتے ہیں آپ کی جنگ بدر کے اندر وہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، وہ اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک مارنے کے لیے آئے تھے، وہ تو اہل ایمان کو مارنے کے لیے آئے تھے، اہل اسلام کو تہتے کرنے کے لیے آئے تھے۔ امریکہ اگر افغانستان کے اندر حملہ آور ہوا ہے تو افغانستان کے اندر حملہ کس پر کیا؟ اس نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ عراق کے اندر مسلمانوں پر حملہ کیا، پوری دنیا میں مسلمانوں کو لڑا رہا ہے۔ اب مسلمانوں پر حملہ کرنا یا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا، یہ بنیادی طور پر جنگ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، تو مسلمانوں کے ساتھ۔ اب جنگ اللہ کے ساتھ کس وقت ہوگی؟ کہ جب مسلمان مضبوط ہوں گے۔ تو پھر اللہ نے اس نسبت کو اپنی طرف کر دیا ہے کہ اب تم سے نہیں لڑ رہے، اب مجھ سے لڑ رہے ہیں۔
یہ اللہ نے اپنی طرف سے نسبت کر دی کہ اب تم نہیں لڑو گے، اب ہم لڑیں گے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ، مضبوط ایمان تھا، مضبوط ایمان تھا بدر والوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے ایک خاک کی اٹھائیں، مٹی اٹھائیں اور اس کو اٹھا کر کفار کی طرف پھینک دیں۔ اب خاک بھی بھلا کوئی کام کرتی ہے، لیکن جب اہل ایمان ہو، جب ایمان مضبوط ہو، اللہ کے تعلق مضبوط ہو، گناہوں سے اجتناب ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ خاک کے ذریعے بھی لشکر کو فتح کر دیتے ہیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، فرمایا کہ تم قتل نہیں کر رہے تھے تو ہم قتل کر رہے تھے، تم نہیں مار رہے تھے ہم مار رہے تھے، تمہارے اندر قوت و طاقت نہیں تھی، ہماری قوت وہاں پر استعمال ہو رہی تھی۔ پھر ہر کام کی نسبت اللہ کی طرف چلی جاتی ہے، یہ تو اللہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو ہم یہ بات کہتے ہیں نا جب کہ ہم جنگ لڑیں گے تو بس ہم تو ہار گئے، یہیں اس لفظ سے ہی ہار گئے ہم کہ ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کا جو طرز عمل تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ بھی لڑیں، آپ کا رب بھی لڑے اور ہم بھی ان کے ساتھ کیا ہے، لڑنے کو تیار ہیں۔ اب یہ وہ ایمانی جذبہ تھا کہ اوپر سے نیچے اس طرح معاملہ آ رہا ہے۔ جب ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ بھی لڑے گا، اللہ کے فرشتے بھی لڑیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے لڑتا ہے؟ اللہ خود نہیں لڑتا، نہ اللہ کی شیان شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ایسی مدد اتارتا ہے، ایسی قوت فراہم کرتا ہے کہ ایک مسلمان ہے اور ایک مسلمان 1000 کافر پر غالب آ رہا ہے۔ مسلمان ایک سامنے ایک ہی لڑ رہا ہے، لیکن وہ 1000 پر غالب ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر ایمانی قوت پیچھے جاتا ہے۔ اب جب ایمان اس کا اللہ پر مضبوط ہے تو وہ کسی سے ڈر ہی نہیں رہا، کسی کا خوف ہی نہیں ہے، سامنے والوں کی وحشت ہی نہیں ہے، تیر و تلوار سے وہ گھبراتا ہی نہیں ہے۔ اس کے سامنے تیر آ رہے تو اپنا سینہ آگے کر دیتا ہے۔ لوگ تیروں سے بچتے ہیں، یہ تیروں کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لوگ تیروں سے بھاگتے ہیں، یہ تیروں کے سامنے اپنا ہاتھ کر لیتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، مضبوط ایمان اس کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے قوت والے لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر آئے تو ان کے مقابلے میں مرحب آیا تھا، تو مرحب کے اندر 1000 افراد کی طاقت پائی جاتی ہے۔ 1000 افراد، مرحب جیسا طاقتور اس زمانے میں کوئی بندہ نہیں تھا۔ اور مرحب کے معاملے میں مورخین نے لکھا ہے کہ مرحب جس طرف اگر اس کا گھوڑا دوڑتا تھا تو لاشوں کے انبار لگ جاتے تھے، اتنی طاقت اس کو اللہ نے دی ہوئی تھی۔ حضرت علی کے مقابلے میں آگے، اب حضرت علی کا اور مرحب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آپس میں۔ حضرت علی کا قد چھوٹا ہے، حضرت علی کی تلوار ٹوٹی ہوئی ہے، حضرت علی کے سر میں خود ہی نہیں ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے جب حضرت علی لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی ذرا بھی نہیں، اب صرف ایک تلوار، ٹوٹی تلوار کے ساتھ مرحب کے مقابلے میں کوئی مقابلہ ہے آپس؟ یہ ایسی ہی ہے کہ جیسے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آج یہ افغانستان کے جو طالبان ہیں یہ امریکہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو کر رہے ہیں نا، کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ذلیل ہو گیا امریکہ، تباہ و برباد ہو گیا امریکہ، رسوا ہو کے جا رہا ہے، ذلت کی مٹی چاٹ کے جا رہا ہے۔ تو ان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط لگتا ہے کہ ہے جس بھی بنیاد پر، وہ دیکھیں وہ ناک رگڑ کے جا رہا ہے، منتیں کرتا ہے خدا را ہمیں جانے کے لیے تو راستہ اب دے دو، اب نکلنے کے لیے محفوظ راستہ ہمیں دے دو۔ اب اس میں معاہدہ ہو رہا ہے کہ نکلنے کے لیے ہمیں کوئی طریقہ کار بتاؤ۔ مرحب کے مقابلے میں حضرت علی آئے، مرحب جب آیا تو سوچنے کا معاملہ یہ تھا کہ کتنے لوگ اس کے مقابلہ کریں گے مرحب کا۔ تو اس نے کہا کہ میرے مقابلے میں کون ہے جس نے ماں کا دودھ بھی آئے میرا مقابلہ کرے؟ تو حضرت علی میدان میں ہے۔ اب صحابہ کرام کے لیے یہ مقابلہ بڑا عجوبہ تھا کہ یہ کیسے مقابلہ ہوگا مرحب کا؟ مبارزت ہے، مبارزت میں ایک ہی بندہ آتا ہے، دوسرا تو آ ہی نہیں سکتا۔ وار کیا مرحب نے، حضرت علی نے اسی ٹوٹی ہوئی تلوار سے روکا۔ تلوار سے وار کبھی نہیں روکتا، وہ ڈھال سے روکتا ہے۔ اسی ٹوٹی ہوئی تلوار سے اس کا وار روکا ہے کہ جس کا وار رکتا ہی نہیں تھا۔
اور جب حضرت علی نے وار کیا تو اس کی زبردست قسم کی جو اس نے خود پہنی ہوئی تھی، زرہ پہنی ہوئی تھی، اس خود کو چیرتے ہوئے، زرہ کو چیرتے ہوئے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، ایک ہی بار ختم ہو گیا۔ دنیا اس نقشے کو دیکھ کر حیران ہوگی یہ کس نے مارا ہے؟ یہ کیا ہے کہ حضرت علی کا ایمان کس پر تھا؟ اور اب تلوار حضرت علی کے آگے، بس یہ آگے ہم آگے صرف دیکھنے میں ہم ہیں، لڑنے میں ہم موجود ہیں، لیکن ہماری آزمائش ہے۔ بدر کا میں نے آپ کو سنایا کہ بدر کے اندر مسلمان 313 ہیں، لڑنے کے لیے تو آئے نہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے، لڑائی ہو گئی۔ مسلمانوں کا ایمان مضبوط، جذبہ مضبوط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مضبوط، اطاعت سے سرشار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرپور۔ اب جب لڑے ہیں تو 70 لاشیں چھوڑ کر اور 70 قیدی بنا کر دشمن کو شکست ہو گئی۔ تھوڑا سا آگے چلے جائیں، 1 سال کے بعد تعداد بڑھ گئی، افرادی قوت زیادہ ہو گئی، جنگ کی تیاری کے ساتھ آئے ہیں، گھوڑے بھی لے کر آئے، زرہیں بھی لے کر آئے، خود بھی لے کر آئے، اونٹ بھی لے کر آئے، مال غنیمت کے لیے بوریاں بھی لے کر آئے، سب کچھ لے کر آئے ہیں۔ اب میدان کون سا ہے؟ احد کا ہے۔ قریب ہے، بدر اور احد دونوں قریب ہیں۔ بدر میں بھی وہی لڑنے والے، احد میں بھی وہی لڑنے والے۔ اب احد میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سپہ سالار بھی وہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی سپہ سالار ہے، جرنیل بھی وہی ہے، لڑنے والے بھی وہی ہیں۔ غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ معمولی سی غلطی۔ آج ہم غلطیوں سے بھرپور ہیں، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہماری زندگی کا جز ہے، اللہ کی نافرمانی ہماری زندگی کے اندر رچی بسی ہوئی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری مدد نہیں ہو رہی۔ ایک قصور کرنے سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے، ایک نافرمانی سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے کہ یہ میرا نافرمانی کر رہا ہے، لڑ تو میں رہا ہوں، قوت تو میری استعمال ہو رہی ہے، میں پیچھے ہٹ کے اب لڑے۔ صحابہ کرام لڑے ہیں میدان احد میں، کفار بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو 50 افراد ہیں یہ یہاں سے نہیں ہلیں گے، یہ آپ کا حکم تھا، آپ کا حکم یہ تھا کہ تم یہیں پر رہو گے، کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ بس اتنی سی نافرمانی ہوئی ہے، تو کیا جو نافرمانی کرنے والے تھے وہی شہید ہوئے یا باقی بھی شہید ہوئے ہیں؟ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب ایک طبقے کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو سارے کے سارے پھر کیا ہوتے ہیں؟ اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارا نقطہ نظر ہے نہیں، یہ گناہ کر رہے ہم تو نہیں کر رہے، نہیں یہ کر رہے تو اس کا وبال ہمیں بھی لے ڈوبے گا، اس کی برائی ہمیں بھی لے ڈوبے گی۔ گھر کے اندر ایک اگر بے نمازی ہے تو ہم کہتے ہیں بے نمازی گھر، باقی سارے الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، کہ 2 بچے جو ہیں وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں فجر کے ٹائم، تو یہ 2 نہیں اٹھتے تو ان کی نحوست تو پورے گھر میں چھا رہی ہے، ان کی نحوست میں پورا گھر ڈوب جائے گا۔ ان کو اٹھاؤ، ان کو سوئے ہوئے کو اٹھاؤ، جو جاگے ہوئے ان کو چھوڑ دو، جو جاگ رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں ان پر اور توجہ دو، لیکن جو سو رہا ہے جس کی قسمت سو گئی ہے، جو اللہ کی آواز پر، اللہ اکبر کی آواز پر جو نہیں جاگا، اس کو جگاؤ جس کی وجہ سے پورا گھر ڈوب جائے، اس کی نحوست میں پورا گھر برباد ہو، پورا معاشرہ برباد ہو۔ ایک شخص کے گناہ سے پورا معاشرہ تباہی کے دھانے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو غلطی کتنے افراد کی تھی؟ 50 بھی پورے نہیں تھے، ان میں سے کچھ تو لوگ تباہی میں کھڑے ہو گئے کہ ہم نے نہیں جانا، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، کچھ لوٹ آئے، کچھ نیچے آگے انہوں نے کہا جی ہم نے تو جانا ہے۔ ان کا اجتہاد تھا کہ نظر آ رہا ہے کہ فتح ہو گئی ہے، کفار بھاگ گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اور جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ کبھی فتح یاب نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، 70 صحابہ کرام، مصعب بن عمیر جیسے صحابی شہید ہو گئے۔
اکابر صحابہ کرام شہید ہوئے، اور صرف شہادت پر ہی نہیں معاملہ تھا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی آپ گڑھے میں گر گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، کافر کی طرف سے خطرناک قسم کی خود وہ آپ کے دندان مبارک میں چپ گئے، اور ایسی چمی کہ وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، آپ کا چہرہ مبارک چہرہ اقدس زخمی ہو گیا۔ اب اس کی پیچھے کیا تھا؟ ایک غلطی مسلمانوں کی، خود قرآن نے اس غلطی کی تصدیق کی، خود صحابہ نے اس کو مانا کہ واقعتاً یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ کس بنیاد پر فتح شکست میں بدلی کہ ادھر سے رسول اللہ کی مخالفت ہوئی، ادھر سے فتح شکست میں بدلی، فتح ہوتے ہوتے رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر غلطی تم کرو گے تو غلطی کا خمیازہ بھگتو گے۔ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد ایمان کے ساتھ آتی ہے۔ یہی آج ہماری کمزوری، ہم یہ کہتے ہیں اتنے مسلمان، تو اتنے مسلمانوں میں تو کوئی مسلمان نظر آتا ہے؟ مسلمان تو اتنے ہی بڑھ رہے ہیں، مسلمان تعداد بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کی قوت تعداد بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کی قوت گھٹ رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد میں زیادہ بھرپور ہو رہے ہیں، لیکن قوت کیا ہے؟ مقدار زیادہ ہے، معیار ختم ہو گیا، معیار ختم ہو گیا، مقدار بہت زیادہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ مقدار کی بنیاد پر اللہ کی مدد آتی ہے یا معیار کی بنیاد پر اللہ کی مدد آتی ہے؟ کوالٹی کی بنیاد پر آتی ہے یا کوانٹٹی کی بنیاد پہ آتی ہے؟ کوالٹی ختم ہو گئی۔ وہ مسلمان جس کی بنیاد پر اللہ کی مدد آتی ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ اللہ سے تعلق نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، وہ دین کے جذبے سے سرشار نہیں ہے، تو پھر مدد اللہ کی نہیں آتی۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، سورہ نور کی آیت کو گھر جا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ خطاب مسلمانوں کو ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، نہیں مانو گے تو اللہ کو کوئی فرق پڑتا، رسول کو کوئی فرق پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسول کا کام پہنچا دینا ہے، اللہ کا کام ہے بتا دینا۔ اللہ نے بتا دیا، رسول نے پہنچا دیا، کام ختم ہو گیا ادھر سے، اب ہمارا کام ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ پھر اگلی سنو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کی خلافت عطا کرے گا۔ کن کو کرے گا؟ ویسے ہی کر دے گا اللہ تعالیٰ جو جیسے مرضی ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو نہیں، دو کڑی شرطیں لگا دی، دو کڑی شرطیں۔ وعدہ کن لوگوں کے ساتھ؟ وعدے کے پیچھے دو کڑی شرطیں ہیں۔ پہلی بات فرمایا کہ آمن، ایمان لاؤ، پہلی شرط ایمان ہے۔ ایمان میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، نہیں، ایمان تو پوری زندگی کا لائحہ عمل ہے۔ ایک جملے سے لے کر، لا الہ الا اللہ سے لے کر، مسلمان ہونے سے لے کر اس کے بعد مرتے دم تک ایک ایک لمحہ زندگی کا اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ کی اطاعت میں گزارنا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اس کو ایمان نہیں کہتے کہ آدھا تیتر بن جائے آدھا بٹیر بن جائے، مرضی آئی تو مانا، نہ مرضی آئی تو نہ مانا، مرضی آئی تو نماز کے لیے آگے، نہ آئے تو نہ آئے۔ دنیا کو ہم تو مثال دیتے ہوئے، مثالیں تو پہلے کی ہیں، لیکن ہم اس لیے مثال دیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بات تھوڑی سی سمجھ آئے۔ ابھی آیا تھا باراک اوباما، امریکہ کا صدر آیا، تو ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی کسی دور میں ایک بدبخت آیا تھا، برطانیہ کا صدر، وہ اس کا بچہ ہے دہشت گردی میں، اس کا بچے کا بچہ ہے، بہت چھوٹا ہے۔ جب وہ آیا تو ہمارے ہاں کیا ہوا، اسلام آباد کے اندر مسجد فیصل میں آذان بند ہو گئی، آذان نہیں ہوئی، اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟ ٹونی بلیر کے کان میں کہیں اللہ کی آواز نہ پڑ جائے۔
ناراض ہو جائے گا کہ یہ تقیانوس ہے. حالانکہ وہاں پر ہوتی ہے اذانیں، اسپیکر پہ ہوتی، وہاں پہ اسپیکر پہ ہو رہی، یہاں پر پابندی لگا دی کہ نہیں، ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تم سے بدتر ہیں، ہم تم سے گئے گزرے ہیں. ابھی ثابت کرنے کا کیا مقصد ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ان کو راضی کرنا ہے، 1 2 3 4 چیزیں چھوڑنے سے راضی نہیں ہوگے. ان کے بن جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو، عیسائی یہودی بن جاؤ، یہ راضی ہو جائے. لیکن تم یہ کہتے ہو کہ ہم تھوڑے سے مسلمان رہیں گے، تھوڑا سے ان کو راضی کریں گے، یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں. اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. اللہ بھی ناراض ہو گیا ہے. انہوں نے اذان بند کر کہ اذان نہیں دی جائے. مملکت پاکستان اسلامک اسٹیٹ، آئین کے اندر لا الہ الا اللہ کا غلبہ، کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ اذان نہیں ہوگی، اللہ کی آواز نہیں سنائی دے گی. اللہ اکبر یہ آواز نہیں آئے گی. بند کر دی فیصل مسجد، اثر کی اذان نہیں. اور ایک طرف وہ دیکھو جن کو آج ہم منہ کھولتے ہوئے بالکل کھل کھلا کے بول دیتے ہیں، وہ دیکھو یہ سعودی عرب والے، وہ دیکھو وہ کیا ہے، کوئی کیا. آپ صرف یہ دیکھیں کہ وہ اسلام کی خدمت کرنے میں ہم سے کتنا آگے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کتنے قرآن پاک چھپ کر ہمارے ہاں ہماری گورنمنٹ بھجواتی ہے، کتنی مساجد ہماری گورنمنٹ بناتی ہے، مسجدیں گراتے ہیں. کتنی احادیث کی کتب یہ چھاپ کر بھیجتے ہیں لوگوں کی تربیت و تعلیم کے لیے. کتنے عقیدے کی اصلاح کے لیے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. وہاں سے وہ بیٹھ کر پوری دنیا پر اسلام کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں. نقطہ نظر یہ ہے کہ بس ہم جیسے ہم چاہتے ہیں ایسے ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا کوئی. وہ آ گیا ہو، ادھر سے اللہ اکبر کی آواز آئی، استقبال ہو رہا ہے، ساتھ کھڑا ہے، اللہ اکبر کی آواز آئی. جیسے اللہ اکبر کی آواز آئی، اس کے بعد انتظار ایک لمحہ بھی نہیں کیا. اس کو کہا جناب میرے رب نے مجھے بلا لیا. وہ کھڑا منہ دیکھتا رہ گیا. دنیا کا سب سے بڑا حکمران، طاقتور ترین حکمران، وہ کھڑا منہ دیکھتا رہ گیا. اس نے کہا تو اب تیرا وقت ختم ہو گیا، میرے رب کا وقت شروع ہو گیا. یہ مسلمانوں کا جو اچھا حکمران کوئی بھی اچھی بات کرتا ہے، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اس کی اس بات کو جرأت اور بہادری کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے کہ واقعتاً جو کام انہوں نے کیا وہ کم از کم ہم نہیں کر سکتے. ہمارے ہو سکتا ہے چھوڑ کے چلے جائیں راستے میں، وہ کھڑا رہے، وہ تو اگلے دن جو ہے ہماری ساری امداد بند کر دے. ہماری نظروں سے امداد پہ ہوتی ہے کہ جس پر ہم نے ایمان، دین، توحید، کلمہ، پاکستان سب کچھ ہم نے بیچ دیا ہے، سب کچھ ہم نے داؤ پہ لگا دیا ہے. تو سامعین محترم، ایمان پر فیصلے ہوتے ہیں، ایمان پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے اندر نقشہ بدلا. کس بنیاد پر بدلا؟ کہ ایک غلطی ہوئی تھی. صرف کتنی غلطیاں ہوئی؟ آج ہماری لاکھوں غلطیاں ہیں، لاکھوں غلطیاں، لمحے لمحے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. قرآن کے خلاف چلتے ہیں، حدیث کے خلاف چلتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں، ہم کتاب و سنت کے خلاف چل رہے ہیں. ہمارا معاشرہ وہ سود کی پیداوار ہے، رشوت کی بھرمار ہے، خیانت ہے، بددیانتی ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، رہزنی ہے. جتنی برائیاں آپ کہہ سکتے ہیں گن نہیں سکتے، اتنی برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. پھر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم بے امنی کا شکار ہیں. اللہ فرماتے ہیں بے امنی تو تم نے خود لی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جو اہل ایمان ہیں. جو اہل ایمان نہیں ہے اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ نہیں. اچھا، قرآن نے صرف اہل ایمان تک بات محدود نہیں کی، اس سے آگے بھی لفظ قرآن نے استعمال کیا جو اس سے بھی بڑا عجیب لفظ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اہل ایمان ہیں اس کے بعد عمل صالح نہیں ہے، فرمایا ایمان کے بعد عمل صالح کرو گے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے. وہ صورت دیگر اللہ کا کوئی وعدہ، پھر اللہ جس کو مرضی ہے حکومت ہے. ہم یہ بات کہتے ہیں نا حکومت مولویوں کو کیوں نہیں ملتی؟ مولوی کا ایمان نہیں، وہ بھی مار کھا رہے ہیں، ہم بھی مار کھا رہے ہیں، سارے اکٹھے مار کھا رہے ہیں. یہ جو جنگ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں اسلام کا مقابلہ ہے، یہ ویسے اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ کہ یہ ویسے اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں.
ورنہ ایمان ان کا بھی ایسا ہی ہے، ان کا بھی ایسا ہی ہے۔ پھر جب ووٹوں میں نکلتے ہیں تو لوگ ان کا زیادہ ساتھ دیتے ہیں کیونکہ برے زیادہ ہیں، تو برے زیادہ ان کی طرف چل پڑتے ہیں، یہ تھوڑے سے اچھے ہیں تو بس یہ رہ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں مولوی کی حکومت نہیں بنتی۔ مولوی کی حکومت کیسے بنتی؟ حکومت چھین کر نہیں لی جاتی، حکومت چھین کر نہیں ملتی، اقتدار چھین کر نہیں ملتے، اقتدار اللہ کی برکات ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے خیر ہوتی ہے۔ اور یہ جو اقتدار ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی خیر نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی ہے جیسے دوسرے کر رہے ہیں، ویسے ہی یہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی برکت وہ ہوتی ہے، اللہ کی خیر وہ ہوتی ہے جو اگر کسی نے دیکھنا ہے تو عمر بن عبدالعزیز کا اقتدار دیکھے۔ 2.5 سال حکومت، 2.5 سال حکومت کی ہے، 2.5 سال حکومت، 2.5 سال کی حکومت میں دنیا کو یہ بتلا دیا کہ اگر ایک مسلمان 2.5 سال حکومت کرتا ہے، 2.5 سال میں پوری دنیا کے اوپر ایک واقعہ بھی بدامنی کا پیش نہیں آ رہا، ایک زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں ہے، ایک بدامنی کا واقعہ پیش نہیں آ رہا، دینے والے ہیں لینے والا کوئی نہیں ہے۔ امن اور سکون کی انتہا ہے کہ بھیڑ اور بھیڑیا اکٹھے چل رہے ہیں، بھیڑ اور بھیڑیا ایک جگہ سے پانی پی رہے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کی برکات آتی ہے تو پھر منظر کچھ اور ہوتا ہے۔ جب ہم معاشرہ خود تشکیل دیتے ہیں تو پھر انجام دیکھ لیا کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے، اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، عامل کامل صالح والوں سے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ تاکید کا صیغہ ہے کہ لازماً ان کو زمین کی خلافت میں دوں۔ اب زمین کی خلافت کے ساتھ ایک مثال دے دی کہ مَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے پہلے تم لوگوں کو خلافت دی تھی، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، لیکن اس کی دین کی خلافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں مضبوط بھی کرے گا۔ صرف خلافت نہیں دے گا، خلافت مضبوط خلافت ہوگی، بہترین خلافت ہوگی، لیکن کرنا کیا ہے؟ پھر فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، خلافت ملے گی لیکن عبادت میری کرنی ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ ہم اس آیت کا مصداق ہیں، اس ٹکڑے کا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ہمارا معاشرہ ہے؟ شرک نہیں ہمارے معاشرے میں، وہ تو ہے ہی نہیں، شرک ہے ہی نہیں۔ یہ مزارات کیا ہے؟ یہ آباد قبریں کیا ہیں؟ یہ قبروں کی اوپر طرح طرح کی چیزیں کیا ہیں؟ طواف ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، نظر و نیاز ہے، چادریں ہیں، چڑھاوے ہیں، ڈھول ہے، دھمکہ ہے، دھمال ہے، سب کچھ ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ امن دے دے، سکون دے دے۔ پاکستانیوں امن اور سکون نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، ہم تو اللہ کے ہیں ہی نہیں ہیں۔ ہم جب گھوڑے کی طرف جاتے ہیں پوجنے کے لیے تو اللہ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ اللہ کہتے ہیں اللہ تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ کرے۔ ہم جب مردے پہ جا رہے ہوتے ہیں ہم اللہ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو نہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تو زندہ ہے، تو قیوم ہے۔ لیکن جب ادھر جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے اللہ نہ تو زندہ ہے نہ تو قیوم ہے، قیوم بھی یہی ہے، زندہ بھی یہی ہے، حالانکہ مر چکا ہوتا ہے۔ وہ مر گیا، اس کو دفنا دیا، منو مٹی نیچے کے چلا گیا، لیکن نقطہ نظر کیا ہے کہ نہیں یہ دینے والا ہے، تو پھر ہماری مدد ہو سکتی ہے۔ خلافت کہاں سے ملے؟ رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ حملے کیسے بند ہوں گے؟ پریشانیاں کیسے چھٹیں گی؟ امن و امان کیسے ہوگا؟ امن و امان اسلام سکھلاتا ہے، سکون اسلام سکھاتا ہے، معاشرے کی تشکیل اسلام سکھلاتا ہے، معاشرے کی بہتری اسلام سکھلاتا ہے، ایک دوسرے کی رہنمائی اسلام سکھلاتا ہے۔ ہم نے اسلام کو نکال دیا ہے، کیا چیز ہے آپ کے پاس جس کے تحت آپ یہ سکون پیدا کریں؟ معاشرے سے وہ چیز آپ نے اٹھا دی جس سے بہتری پیدا ہونی تھی، اور اب اپنی مرضی بیچ میں ڈال دیا۔ کیسے سکون ہوگا؟ کیسے اطمینان ہوگا؟ یہ صرف باتیں ہیں، نہیں ہو سکتا سکون۔ یہ دھوکہ ہے ہمارے ساتھ، یہ دھوکہ ہو رہا ہے۔ اس راستے کو ہم نے اختیار کیا جس پر سکون ہے ہی نہیں ہے، اللہ نے رکھا ہی نہیں۔ اگر اس پر سکون ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے کا انتخاب کرتے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اتنی سمجھو کے بعد،
اتنی واضح بات کے بعد اگر کوئی اللہ کی اس بات کو چھوڑتا ہے، اس سے بڑا فاسق کوئی نہیں، وہ فاسق ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ پھر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات ادا کرو۔ پھر فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر آگے فرمایا اگر یہ کیفیت تم پیدا کر دو، شروع میں بھی اللہ کی اطاعت، آخر میں بھی اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، شرک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایمان لے کر آنا ہے، عمل صالح کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، ان تمام باتوں کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر لڑے گا، پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پھر اللہ کافروں کو مارے گا، پھر ان کے بحری بیڑے ڈوبیں گے، پھر ہوا میں ان کے جہاز پھٹیں گے، پھر تم تھوڑی سی قوت لے کر آؤ گے، ان کی بڑی سے بڑی قوت مقابلہ نہیں کر سکے گی، اللہ کی قسمیں نہیں کر سکے۔ پھر تمہارا ایک ایک مسلمان ایٹم بم کا کردار ادا کرے گا، ایک ایک مسلمان۔ شرط یہ ہے کہ تمہیں اہل ایمان بننا ہے، اپنے اندر ایمان پیدا کرنا ہے، ایمان کی خاصیتیں پیدا کرنی ہے، ایمان کی صلاحیتیں پیدا کرنی ہے، ایمان کے لیے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔